بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس پاک اور شفا یاب پانی کے بارے میں مکمل جاننے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز مل سکیں۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں آئی، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا اور 14 فٹ چوڑا ہی ہے۔ مکہ کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں والے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر جتنی بھی تحقیق کی گئی ہے وہ کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہوئے مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو زرخیز کرتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج اکرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کے معترف ہیں۔ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین بھر کے لے جاتے ہیں۔ چاہے زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق سے تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی پانی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ ہمیشہ سے ہی آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ عالمی تحقیقی ادارے آب زمزم اور اس کے کنویں کی پر اسراریت اور قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ کئی دہائیوں سے ادارے اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں، اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے بھی کہا کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، اور ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنووں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خضرو پودوں کا اگ آنا، نباتاتی اور حیاتاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کی رنگت اور ذائقہ میں تبدیلی کا آ جانا معمول فطرت ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ واضح دلیل پیش کر رہا ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی و حیاتاتی افزائش ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی رنگت اور ذائقہ میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہاں کے پرکیف نظاروں سے میری آنکھیں ابھی تک منور نہیں ہوئیں۔ پیارے ناظرین، آپ میں سے جن لوگوں نے اس خوبصورت وادی کو دیکھا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہر روز ایسی ہی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ کو کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔